بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دوست کے ساتھ اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن کے ساتھ اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ یہ فرمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بحوالہ جامع ترمذی، حدیث شریف نمبر 1997۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم نے پڑھا اور سنا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھو تو اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور اسی طرح اپنے دشمن کے ساتھ اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی رکھو، شاید کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ یعنی دوستی میں بھی اعتدال اور توسط اختیار کرو، اور دشمنی میں بھی اعتدال اور توسط اختیار کرو۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، یعنی دوستی پائی جاتی ہے تو انتہا درجے کی، اور دشمنی پائی جاتی ہے وہ بھی انتہا درجے کی۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ دوستی میں بھی اعتدال اختیار کرو اور دشمنی میں بھی اعتدال اختیار کرو، کیونکہ جس کو آج ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن ہمارا دشمن بن جائے اور پھر ہمیں انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس کو اپنا دشمن بنا رکھا ہو، کسی دن وہ ہمارا دوست بن جائے اور پھر ہمیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا دوستی میں اور دشمنی میں اعتدال اختیار کریں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہمارے ہاں نیچے سے لے کر اوپر تک نہ تو دوستی میں اعتدال ہے اور نہ دشمنی میں اعتدال ہے، چاہے میاں بیوی کے باہمی معاملات ہوں، یا پیروں اور مریدوں کے آپس کے تعلقات ہوں، یا سیاسی و مذہبی شخصیات اور ان کے کارکنوں کے آپس میں تعلقات ہوں، یا سیاسی و مذہبی جماعتوں اور ان کے کارکنوں کے باہمی تعلقات ہوں، یا اسی طرح عوام اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے باہمی تعلقات ہوں، یا اس کے علاوہ جو دیگر تعلقات ہیں ان کے اندر ہمیں یہی دراڑ نظر آتی ہے، اعتدال نظر نہیں آتا۔ نہ تو دوستی میں اعتدال ہے اور نہ دشمنی میں اعتدال ہے۔ بعض اوقات جب ہم کسی کو اپنا دوست یا قائد بنا لیتے ہیں تو اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی برائی سامنے آتی ہے تو اسے زمین کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں تو اسے ہم تقریباً شیطان سے ملا دیتے ہیں، لیکن جب اسی سے دوستی کی باری آتی ہے تو پھر ہم اسے سب سے معاشرے کا نیک بندہ گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے، اور آج کل یہ معاشرے میں عام ہے، یعنی کسی سے دوستی کی تو انتہا پر پہنچ گئے اور دشمنی کی تو انتہا پر پہنچ گئے، بعد میں پھر معاملات کو بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور دیگر لوگ بھی ہمارے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یہ جب دوستی کی بات کر رہا تھا تو کیسی باتیں کرتا تھا، اور آج یہ مخالفت کی باتیں کر رہا ہے تو یہ آج کہاں کھڑا ہے، یہ بندہ نارمل نہیں ہے، یہ بندہ اعتدال والا نہیں ہے، یہ بندہ رنگین مزاج ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوستی اور دشمنی کے اندر اعتدال اختیار کریں، اور زیادہ تر یہ برائی پائی جاتی ہے باہمی دوستی کے اندر، یا اسی طرح پیر و مریدوں کے تعلقات کے اندر۔ مرید جب اپنے پیر کو چڑھاتے ہیں تو کرامتیں سنا سنا کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات سامنے آتی ہے تو اسے ہی پھر شیطان صفت جو ہے گرداننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی و مذہبی کارکنوں اور ان کے قائدین کا حال ہے کہ جب کارکن اپنے قائدین کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ اچھا گردانتے ہیں، لیکن جب ان کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمزوری، برائی سامنے آتی ہے تو پھر انہیں شیطان کے قریب قریب جو ہے وہ جاننے لگتے ہیں، اور یہ باتیں معاشرے میں آج کل عام ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کریں، جو کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسے دوبارہ سماعت کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1997 میں کہ اپنی دوستی کے اندر اعتدال اختیار کرو،
ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اسی طرح اپنی دشمنی کے اندر بھی اعتدال اختیار کرو، شاید کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ برادران اسلام، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اپنے معاملات اور اپنے تعلقات میں اعتدال پیدا کریں، چاہے دشمنی کا معاملہ ہو اور چاہے دوستی کا معاملہ۔